یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب مسلمانوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت بے قیمت اور سستی نہیں ہے، ہر نعمت ہی قیمتی ہے۔ یہ جو انسان کی آنکھوں پر پلکیں ہیں، ان پلکوں کا جو ایک بال ہے نا، جب ہم آنکھ مسلتے ہیں تو بال گر جاتا ہے۔ یہ جو ایک بال ہے یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ جن کی پلکوں پہ بال نہیں ہے ان سے پوچھیں یہ کتنی قیمتی ہے۔ پلکوں کے بال بھی قیمتی ہیں۔ انسان کی ناک میں جو بال لگے ہوئے نا، ناک صاف کرتے ہوئے بعض دفعہ بال جھڑ جاتے ہیں، یہ بھی بڑے قیمتی ہیں۔ جن لوگوں کی ناک کے نتنوں میں بال نہیں رہتے، جھڑ جاتے ہیں، ان کو ماسک پہننا پڑتا ہے باہر کے گرد و غبار سے اور باہر کی آلودگیوں سے بچنے کے لیے۔ ان کو ماسک پہننا پڑتا ہے اور ساری زندگی پہننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بالوں میں ایسے فلٹر رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم باہر کی آلودگیوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ناک کے نتنوں میں اگے ہوئے بال بھی قیمتی ہے، آنکھ قیمتی ہے، زبان قیمتی ہے، کان قیمتی ہے، ہاتھ قیمتی ہے، ناخن بھی قیمتی ہے، ہر انگلی قیمتی ہے۔ ایک انگلی بھی ٹوٹ جائے، کٹ جائے تو ہاتھ ادھورا سا ہو جاتا ہے۔ گھٹنے قیمتی ہے، پنڈلیاں قیمتی ہیں، ٹخنے قیمتی ہیں، جلد قیمتی ہے۔ اور ہمارے جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے نا، پسینہ بدبودار ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، نکلتا ہے تو آدمی کا دل کرتا ہے نہا لوں تاکہ جسم صاف ہو جائے۔ یہ پسینہ بھی قیمتی ہے۔ اگر یہ پسینہ نکلنا بند ہو جائے تو انسان جی نہیں سکتا۔ پسینہ بھی قیمتی ہے۔ ہمارے منہ میں جو تھوک بنتا ہے نا، تھوک کتنا بے قیمت ہے اور کتنا گندا ہے۔ یہ تھوک بھی قیمتی ہے۔ زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے چشمے لگا دیے ہیں جن سے ہر وقت تھوک بنتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے، نکلتا رہتا ہے۔ ہم اسے نگلتے رہتے ہیں، اور ہمارے اندر کا بہت بڑا نظام اس تھوک سے متعلق ہے۔ اگر یہ تھوک بننا بند ہو جائے ہم بول بھی نہیں سکتے۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ ہر وقت اس کے پاس
ایک پیالی تھی اور روئی تھی کپاس. وہ بار بار روئی کو بھگو کے منہ میں ڈالتا تھا, بار بار روئی کو بھگو کے منہ میں ڈالتا تھا. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے منہ میں تھوک بننے کا نظام معطل کر دیا ہے, اس لیے تھوک کی بجائے مجھے بار بار منہ میں پانی ڈالنا پڑتا ہے تاکہ زبان چل سکے اور الفاظ میں بول سکوں. ہم تو تھوک کے بھی محتاج ہیں, تھوک کے بھی محتاج ہے. تھوک بھی اللہ کی نعمت ہے, پیشاب اور پاخانہ بھی اللہ کی نعمت ہے. پیشاب نہ نکلے بڑا مسئلہ ہے, پاخانہ نہ نکلے بڑا مسئلہ ہے. پیشاب کا نکلنا بھی نعمت, پیشاب کا بننا بھی نعمت, پھر پیشاب کا پریشر سے آنا بھی نعمت. جن لوگوں کے مثانے میں غدود بن جاتا ہے ان کا پیشاب نکلتا ہے لیکن پریشر سے نہیں نکلتا. آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو پیشاب کے پریشر کے ساتھ نکلنے کی کتنی خواہش ہے. وہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ پیشاب پریشر سے نکلے. میرے والد گرامی کو یہ تکلیف ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ پریشان ہوتے تھے کہ پیشاب پریشر سے کیوں نہیں نکلتا, تھوڑا 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 کیوں آتا ہے, پریشر سے کیوں نہیں آتا, دھار کے ساتھ کیوں نہیں آتا. پیشاب کا آنا بھی نعمت ہے. ہماری جماعت چل رہی تھی کراچی میں, باہر ملک جانا تھا. ایک ساتھی کا پیشاب بند ہو گیا, تھوڑا سا برداشت کیا اور برداشت کیا اور برداشت کیا, پورا دن گزر گیا پیشاب نہیں آیا. اب کیفیت ایسی ہو گئی کہ جیسے مثانہ پھٹ جائے گا, اور اتنی شدید تکلیف ہوئی, کہنے لگے مجھے چھری دو میں پیٹ کاٹتا ہوں, مجھے پیشاب کی تکلیف اب برداشت نہیں ہو رہی. بے ہوش ہو گئے. چنانچہ ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے کیتھیٹر, ایک پائپ ہوتا ہے وہ اندر ڈالتے ہیں پیشاب کی جگہ میں, اور اس کے ساتھ تھیلی ہوتی ہے, اس پائپ کے ذریعے سے تھیلی میں پیشاب نکالا, کچھ میڈیسن دی, کچھ دیر اپنے پاس رکھا, پھر اس کے بعد چھٹی کر دی. جب ڈاکٹروں سے بل مانگا تو انہوں نے 25,000 روپے مانگے. کس کے پیشاب نکالنے کے. پیشاب نکلنے کے لیے اگر 25,000 روپے خرچ ہوا کرے تو ہمارے تو بڑے بڑے جاگیرداروں کی ساری پراپرٹیاں پیشاب ہی کے حوالے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی پیشاب کے نکلنے والی نعمت بھی اتنی قیمتی ہے. پاخانہ نکلنا نعمت ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس سے سبق لینا چاہیے. عنوان تو کچھ اور ہے لیکن عنوان سے کے ضمن میں یہ بات بھی سن لیجیے. مینگورا میں ایک بڑے پیسے والے آدمی تھے. یہ مجھے مرکز کے ساتھی نے بتایا, مینگورا کے مرکز کے ایک ساتھی نے بتایا. کہنے لگے ہمارے ہاں ایک بڑے پیسے والے بڑے لینڈ لارڈ ارب پتی آدمی اچانک بیمار ہوئے. معلوم ہوا کہ باہر ملک علاج کروانے گئے, دنوں کے بعد واپس آ گئے. تو ہم نے کہا چلو ان کی بیمار پرسی کر لیں گے. ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے چلے گئے. جب گئے ان سے ملے تو وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے, ورنہ بیمار کے چہرے سے بیماری نظر آتی ہے. وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم تو بیٹھ کے ذرا الیک سلیک کر کے چائے پی کے واپس آنے لگے. لیکن وہ جو ان کے ملازم تھے نا, ان میں سے ایک ملازم کو میں الگ سے لے گیا اور میں نے اس سے کہا بھائی ان کو کیا مسئلہ ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں, آپ ہم نے تو سنا تھا بڑے بیمار ہیں باہر علاج کرانے گئے. کہا یار کسی کو بتانا نہیں, ان کو بیماری یہ ہے کہ ان کو پاخانہ منہ سے آتا ہے. پاخانہ کہاں سے آتا ہے؟ پاخانے کی جگہ سے نہیں آتا, منہ سے آتا ہے. جب ان کو حاجت ہوتی ہے تو ایک دم منہ سے پاخانہ باہر آ جاتا ہے. تو یہ باہر ملک علاج کرانے گئے تھے اور کروڑوں روپے لگا دیے لیکن ٹھیک نہیں ہو گئے.
पाखाना भी मुंह से आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो ना तो तुम तो 1 2 3 4 गिनती भी नहीं कर सकते। सारी जिंदगी अगर तुम्हारी सिर्फ काउंटिंग में गुजर जाए, गिनती में गुजर जाए, तो तुम मेरी नेमतों की अपनी जिंदगी में गिनती भी पूरी नहीं कर सकते, तो शुक्रिया क्या अदा करोगे? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान बड़ा जालिम है, बड़ा नाशुक्र है। अल्लाह ताला की हर नेमत कीमती है। अल्लाह ताला ने जो कुछ बंदे को दिया है ये सब कीमती है। दांत भी कीमती है, होंठ भी कीमती है, मूंछों के बाल भी कीमती है, दाढ़ी के बाल भी कीमती है, कान भी कीमती है, आंखें भी, भवें भी, पलकें भी, सब कीमती है। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला जो नेमतें देता है उनमें सबसे ज्यादा पता है क्या कीमती है? सबसे ज्यादा बीवी बच्चे भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, सेहत और जान भी नहीं, दिल और दिमाग भी नहीं। सबसे ज्यादा कीमती चीज जो अल्लाह ताला अपने बंदे को अपने खजाने से देता है वो ईमान है। इससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं, सबसे ज्यादा कीमती ईमान है। ईमान की वो कीमत है कि इसका कोई मोल ही नहीं, रेट ही नहीं है इसका, ये अनमोल है, ये अनमोल है, ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया अबू ज़र ला तुश्रिक बिल्लाह व इन क़ुतिलत औ हुर्रिक़त। ए अबू ज़र अल्लाह से शिरक न करना, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए या तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए। हुर्रिक़त एक उहरिक़त, अहरक़ युहरिक़ का माना है किसी को जलाना फिर वो मर जाए, किसी को आग लग गई और वो मर गया। हुर्रिक़त का तर्जुमा ये है कि किसी को जला के उसकी राख बना देना, इसको कहते हैं हुर्रिक़त। सिलेंडर फटा, आग लग गई, चेहरा जल गया, कपड़े जल गए, जिस्म झुलस गया, इंसान मर गया, इसको कहते हैं अहरक़ युहरिक़। और अगर किसी पे पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी जाए, यहां तक कि उसका जिस्म ही न रहे, सिर्फ राख रह जाए, इसको कहते हैं हर्रक़ युहर्रिक़ु। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर तुम्हारे जिस्म पे पेट्रोल डाल के और तीली लगा के तुम्हारे जिस्म को राख भी बना दिया जाए ना, शिरक न करना, ईमान को जाया न होने देना, इसलिए कि ईमान जान से भी ज्यादा कीमती है। ईमान इतना कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो तकलीफें उठाई मक्के में, इन तकलीफों की वजह क्या थी? कुरैश मक्का का क्या मुतालबा था? हजरत बिलाल से, हजरत खब्बाब से, हजरत अम्मार से, हजरत यासिर से, हजरत सुमैया से, हजरत सुहेब से क्या मुतालबा था? क्या मुतालबा था? सिर्फ इतना मुतालबा था कि ईमान छोड़ दो। हजरत बिलाल से ईमान छुड़वाने के लिए उनके कपड़े उतार देते थे और उनको तपती हुई रेत पे लिटा देते थे। मक्के की गर्मी जिन्होंने नहीं देखी वो नहीं समझ सकते कि मक्के की गर्मी क्या होती है। मक्के में जो दर्जे हरारत है वो कितना होता है, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं समझ सकते। वहां का फर्श इतना गर्म होता है। एक दफा मेरी चप्पल गुम हो गई, वहां पे चप्पल गुम हो गई। तो आम लोगों की आदत ये होती है कि वहां अपनी चप्पल गुम हो जाए किसी और की उठा के पहन लेते हैं, कहते हैं ये हरम है ना, यहां सब ठीक है। तीन गलतियां लोग हरम जाके बेधड़क करते हैं। 3 गलतियां, आपकी तवज्जो है? 3 गलतियां लोग हरम जाके
بے دھڑک کرتے ہیں, ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہاں یہ قانون لاگو ہی نہیں ہے, یہ حرم سے باہر کے قوانین ہیں. حالانکہ وہاں یہ جرم باقی جگہوں سے زیادہ بڑے جرم شمار ہوتے ہیں, لیکن 3 جرم حرم جا کے لوگ بے دھڑک کرتے ہیں. ایک, نمازی کے سامنے سے گزرنا, بے دھڑک, کوئی پابندی نہیں. نمازی نماز پڑھ رہا ہے, سامنے سے گزر رہے ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا وبال اور عذاب ہے, تو 1 سال تک کھڑا رہتا, 1 سال تک کھڑا رہتا اور نمازی کے سامنے سے نہ گزرتا. اور وہاں آپ دیکھیں گے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ, کوئی پابندی نہیں. ایک یہ جرم ایسا ہے جو حرم میں بے دھڑک لوگ کرتے ہیں. اور دوسرا جرم جو عام طور پر حرمین شریفین میں بے دھڑک کیا جاتا ہے, وہ یہ چپلوں والا. اپنی چپل گم ہو گئی, کوئی اور نظر آ گئی, اس کو پہن کے آ گئے. اور تیسرا جرم بے پردگی. بے پردگی, پختونوں کی عورتیں جنہوں نے ساری زندگی برقعے نہیں اتارے, حرمین شریفین میں آ کے وہ بھی برقعے اتار دیتی ہیں, اور بہانہ احرام کا ہوتا ہے. حالانکہ حرمین شریفین میں کوئی گناہ زمین کے تمام حصوں سے زیادہ سنگین شمار ہوتا ہے, لیکن حرمین شریفین میں بے پردگی کا گناہ بے دھڑک کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جب بلائے تو ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میری چپل گم ہو گئی, تو میں نے کہا اب کیا کریں, ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے اور جتنے اعمال کرنے تھے وہ سارے کر لیے, اب بھوک بھی لگی ہے, آرام بھی کرنا ہے, تھکا ہوا بھی ہوں, عشاء تک تو بیٹھ نہیں سکتا, عشاء کو جا کے زمین کچھ ٹھنڈی ہو جائے گی, تو اب عشاء تک تو مجھے بیٹھنے کی ہمت نہیں, کیا کروں. تو وہ وہاں پہ کچرے کے باکس رکھے ہوتے ہیں, ان میں تھیلیاں پڑی ہوتی ہیں, شاپر پڑے ہوتے ہیں. تو میں نے 2-3 تھیلیاں اٹھائیں, ایک پاؤں سے باندھی, 2-3 تھیلیاں اٹھائیں, وہ دوسرے پاؤں سے باندھی, اور میں نے کہا چلو بسم اللہ پڑھ کے نکلتا ہوں ہوٹل کی طرف. یقین جانیے حرم کے فرش پر نکلتے ہی میرے پاؤں اتنے جلے کہ وہ جو شاپر تھا وہ پگھل کر میرے پاؤں سے چپک گیا. پلاسٹک گرمی سے پگھل جاتا ہے نا, وہ پلاسٹک پاؤں سے چپک گیا. جب وہ پلاسٹک پگھل کر پاؤں سے چپکا تو مجھے اپنا بھی درد ہوا, لیکن حضرت بلال کا بھی درد ہوا کہ ہائے میرے حضور کے خادم خاص حضرت بلال کو جب زمین پہ کپڑے اتار کے لٹایا جاتا تھا اور ان کے پیٹھ, ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتے تھے, ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی, ان کے جسم کا کیا حال ہوتا ہوگا, ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہوا ہے اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا ہوا ہے, اور مطالبہ کیا ہے, ایمان چھوڑ دو, ہم تجھے ابھی رہا کر دیتے ہیں. اور حضرت بلال کا جواب کیا ہے, احد, شرک نہیں اللہ ایک ہے, شرک نہیں اللہ ایک ہے, شرک نہیں اللہ ایک ہے. یہ ان کی صدا تھی, یہ ان کا حال تھا, اتنا ان کو ایمان سے پیار تھا. چلیں یہ تو تپتی ہوئی ریت پہ لٹائے جاتے تھے, حضرت خباب کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا, انگاروں پہ, انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے, اور حضرت بلال کو ہلنے نہیں, حضرت خباب کو ہلنے نہیں دے رہے. حضرت خباب حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین میرے جسم سے خون نکلتا, چربی پگھلتی, اس خون اور چربی سے وہ آگ بجھ جاتی تھی, ٹھنڈی ہو جاتی تھی, لیکن وہ ظالم مجھے اٹھاتے نہیں تھے. اور مطالبہ کیا, ایمان چھوڑ دو. اور حضرت خباب کہتے ہیں نہیں, ایمان نہیں چھوٹے گا, پگھل جاؤں گا, جسم بھی, کھال بھی, گوشت بھی, ہڈیاں بھی سب پگھل سکتی ہیں, لیکن میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا.
ایمان اتنا قیمتی ہے. ایمان کی قیمت حضرت بلال سے پوچھیں, ایمان کی قیمت حضرت خباب سے پوچھیں, ایمان کی قیمت حضرت عمار سے پوچھیں, ایمان کی قیمت ان کے والد گرامی حضرت یاسر سے پوچھیں, اور ایمان کی قیمت ان کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ سے پوچھیں. ساری زندگی مار کھائی اور بڑھاپے میں بھی مار کھائی, یہاں تک کہ ایک دن ابو جہل کو آیا غصہ اور اس نے شرمگاہ میں برچھا مارا جو پار نکل گیا, اور حضرت سمیہ اسی درد سے تڑپ تڑپ کے جاں بحق ہو گئی. ایمان نہیں چھوڑا. رجال, ان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. یہ وہ جاں مرد ہیں, یہ وہ اللہ کے مقبول بندے اور بندیاں ہیں جنہوں نے اللہ سے جب ایک دفعہ دوستی لگائی تو پھر توڑی نہیں, بے وفائی نہیں کی. انہوں نے جب اللہ سے دوستی لگائی پھر توڑی نہیں, ایسی دوستی نبھائی کہ مرنے کو مر گئے اور جان قربان کر دی, اور انگاروں سے پگھل گئے اور تپتی ہوئی ریت پہ پگھل گئے, ساری زندگی مارے کھاتے رہے, پوری فیملیوں کی فیملیاں ان کی قربان ہو گئیں, لیکن ایمان نہیں چھوڑا, اللہ سے دوستی نہیں توڑی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم. ان قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ جو اتنے کالے ہوں گے, اتنے کالے سیاہ ہوں گے جیسے رات آ گئی ہو, جیسے رات آ گئی ہو. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے. جب رات کالی ہو, اندھیرا ہو, چاند کی چاندنی بھی نہ ہو, ستاروں کی روشنی بھی نہ ہو, کالا اندھیرا ہو, تو پتہ نہیں چلتا کہاں جانا چاہیے, پتہ نہیں کون سا راستہ ہے. ابھی تو سڑکیں بن گئی ہیں نا, پہلے زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں, پہلے زمانے میں تو سڑکیں نہیں تھیں. اب جب اندھیرا ہی اندھیرا ہے, ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو پتہ نہیں چلتا آدمی کہاں جائے. اب علیہ السلام کا ارشاد ہے ایسے فتنے آنے والے ہیں, اس سے پہلے پہلے اعمال کرو. اور ان فتنوں کی نشانی یہ ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو مسلمان ہوگا, صبح کو کافر ہو جائے گا, اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایمان سب سے قیمتی ہے, لیکن ایک زمانہ آنے والا ہے جس کی خبر ہمارے نبی نے دی ہے کہ جس زمانے میں ایمان اتنا سستا ہو جائے گا, اتنا سستا ہو جائے گا کہ مفت میں لوگ ایمان سے ہاتھ دھوئیں گے, اور مفت میں لوگ ایمان کو گنوائیں گے اور کھوئیں گے اور ضائع کریں گے, برباد کریں گے. اور وہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے سلام فرماتے ہیں وہ زمانہ تب آئے گا کہ جب کسی کو حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. کقطع اللیل المظلم, جیسے رات کے اندھیرے میں سانپ اور رسی میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے, ہموار زمین اور گڑھے میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اندھیرے میں, ایسے ہی رات کا اندھیرا, فتنوں کا اندھیرا, معصیت کا اندھیرا, بدعات کا اندھیرا, کفر اور شرک کا اندھیرا, مادیت اور جدت پسندی کا اندھیرا اتنا گھٹا ٹوپ ہوگا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حق ہے کہاں. یہ نشانی ہے, یہ نشانی ہے اس زمانے کی کہ جس زمانے میں لوگ صبح مسلمان شام کو کافر, اور شام کو مسلمان اور صبح کافر ہو گئے. اور اہل نظر بتا رہے ہیں کہ وہ زمانہ آئے گا نہیں, وہ زمانہ آ چکا ہے, وہ زمانہ آئے گا نہیں, آ چکا ہے. وہ زمانہ آئے گا نہیں, آ چکا ہے. وہ زمانہ آئے گا نہیں, آ چکا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنا, صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے, یہ کیا کہنا چاہتا ہے, یہ کہاں لانا چاہتا ہے, یہ کیا ذہن سازی کر رہا ہے, یہ کدھر کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی ڈور کہاں سے کھینچی جا رہی ہے.
یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسکولوں میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی ہزاروں کی تعداد میں نئی نسل دہریت کی طرف جا رہی ہے. صبح کو نکلتے ہیں ماں کی دعائیں لے کر، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے کامیاب کرے، اللہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اور وہ بھی آمین آمین کہتا ہوا نکلتا ہے. لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایسی ذہن سازی ہوتی ہے کہ جب لوٹتا ہے تو وہ خدائی کا انکاری ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیو، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر مسلمان اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان پہ پہرا دے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. میں ایک تعزیت پہ گیا، تعزیت پہ انتقال ہو گیا تھا، تو میرے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے اللہ صرف مجھے نظر آ جائے میں دیکھ لوں گا اسے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ صرف مجھے نظر آئے میں دیکھ لوں گا اسے. جس نے ہمارے ساتھ یوں کیا ہے، اللہ صرف مجھے ایک دفعہ مل جائے میں دیکھ لوں گا اسے. کیا پدی کا شوربہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری نا قرآن پاک کی، علیہا 19 جہنم پر 19 داروغے ہیں، جہنم پر جو مقرر ہیں 19 داروغے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے افسر ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں بلکہ کروڑوں بلکہ اربوں فرشتے ہیں ان میں سے ایک ایک کے پیچھے. لیکن یہ جو مین افسر ہیں جہنم کے وہ 19 ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہا 19. جب یہ آیت اتری، جب آیت اترتی تھی تو اس کا اعلان ہوتا تھا تو سارے سنتے تھے، مسلمان بھی سنتے تھے، کافر بھی سنتے تھے. تو قریش مکہ کا ایک پہلوان ایک چٹان پہ کھڑا ہوا. اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھے تو کسی نے سب کو سنانا ہوتا تھا تو وہ چٹان پہ کھڑا ہو جاتا تھا، جیسے ہمارے نبی صفا پہ کھڑے ہوئے تھے نبوت کا اعلان کرنے کے لیے. چٹان پہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا او بھائی سنیے کوئی بات تم نے. محمد کہہ رہا ہے کہ اس کے نہ ماننے والے جو جہنم میں جائیں گے نا، اس جہنم کے کنٹرولر سنبھالنے والے داروغے 19 ہیں. تو 19 تو کچھ بھی نہیں ہے، 19 تو کچھ بھی نہیں ہے، 19 تو کچھ بھی نہیں ہے. 15-17 کو تو اکیلا میں ہی کافی ہوں، باقی 1-2 کو تم سارے سنبھال لینا، پکڑ لینا. 15-17 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، باقی 1-2 کو تم سارے اس سے نمٹ لینا. یہ وہ کہہ رہا ہے اور مذاق میں کہہ رہا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے. جب اس نے یہ مکے میں کھڑے ہو کے دعویٰ کیا تو اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا، بڑا بول بولا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے کہو اپنی پہلے پیدائش میں غور کرو کہ تو بنا ہوا کس چیز کا ہے. اتنی بڑی بڑی جو باتیں کر رہا ہے، تجھے پتا ہے تو بنا ہوا کس سے ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اسے غور کرنا چاہیے یہ کس چیز سے بنا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کودتے ہوئے پانی سے بنایا جو عورت کی پیٹھ سے، جو عورت کے سینے سے اور مرد کی پیٹھ سے نکلتا ہے. گندے پانی سے بنا ہوا
اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور کہتا ہے میں اتنے فرشتوں سے نمٹ لوں گا اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، تو وہ شخص جو پاس بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا مجھے صرف اللہ نظر آ جائے میں اس کا کیا حشر کر دوں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو ہمارا زمانہ بے فکری کا زمانہ نہیں ہے، وہ زمانہ گزر گیا جب ہم بے فکر ہوتے تھے، چلو جی مسلمان تو ہے نا، شکر ہے اللہ کا مسلمان تو ہے نا، وہ زمانہ گزر گیا۔ اب ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، کسی وقت بھی ہم سے ایمان چھن سکتا ہے۔ میرا بیٹا گیا بازار، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کسی دکان پہ، تو ایک دکاندار اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا، تو میرا بیٹا فوراً وہاں سے واپس آ گیا، مجھے کہ سنایا کہ وہ یہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی ایسے لوگ آج کل بہت ہی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ کہنے لگے لیکن ابو وہ ایسے نقطے بولتے ہیں کہ دل میں فٹ ہو جاتے ہیں، ایسے نقطے بولتے ہیں کہ دل میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو آدمی کہہ دیتا ہے استغفر اللہ، لیکن بعد میں بار بار وہ خیال آتا ہے کہ یہ جو اس نے کہا، یہ جو اس نے کہا، یہ جو اس نے کہا، تو یہ بات کھل کے واضح ہو گئی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ ایک پروفیسر نے ایک جملہ بول دیا، پوری کلاس میں بول دیا، کسی کے دل میں کھپ گیا اور وہ اس کو سوچنے بیٹھ گیا، سوچنے بیٹھ گیا، سوچنے بیٹھ گیا، پھر سرچ کرنے کے لیے وہ گوگل پہ چلا گیا، سرچ کرنے کے لیے گوگل پہ چلا گیا۔ تو گوگل سے اس کو کیا ملنا ہے بھائی؟ گوگل سے اسے کوئی روحانیت ملنی ہے، کوئی ایمان کا نور ملنا ہے، گوگل سے اسے گوگلی کی باتیں ملیں گی، لہذا وہ اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، دھنستا چلا جاتا ہے، دھنستا چلا جاتا ہے۔ چند دن کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے یہ ساری مولویوں کی بکواس ہے، کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی حشر نہیں، یہ سب مولویوں کی بکواس ہے، آج تک ہم نے جو سنا یہ سب فضول تھا، اصل زندگی تو یہ ہے مزے کرو، کھاؤ پیو، عیاشیاں کرو، یہی زندگی ہے۔ اس لیے دوستو سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، روئیں اللہ کے سامنے، یا اللہ ہمارے ایمان کو ضائع نہ ہونے دینا، ضائع نہ ہونے دینا۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے 90 سال انہوں نے دین کی محنت کی، انہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے ہمیشہ اللہ کو راضی کیا، لیکن ہمیشہ وہ کہتے تھے بیٹا دعا کرو اللہ ایمان کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایمان کی حفاظت کا کیا مطلب، یہ اپنے درجے کے کتب ہیں، یہ اپنے زمانے کے کتب ہیں اور غوث ہیں، اور ان کو ایمان کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن آج جب ہم اپنے دور کو دیکھتے ہیں اور اپنی نوجوان نسل کا حشر دیکھتے ہیں اور ہر طرف الحاد اور کفر کو پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کی وہ فکر بڑی یاد آتی ہے کہ ان کو صحیح فکر لگی ہوئی تھی کہ یا اللہ ایمان کا بچانا، بس ایمان بچا کے لے گئے تو ہمارے بیڑے پار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے، ایک دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے۔ میں 2-3 دفعہ پڑھوں گا، چھوٹی سی ہے، آپ بھی یاد کر لیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی اتنی کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے کہ ایک دن اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا حضور آپ اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو اپنے ایمان پہ خطرہ ہے کہ آپ اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ساری دنیا کے انسانوں کے دل
रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, जहां चाहे पलट दे पलट सकता है। इसलिए मैं दुआ करता हूं कि मेरा दिल न पलटना, मेरा दिल दीन पे जमाए रखना। और एक रिवायत में यह भी आया है कि आपने सलाम ने फरमाया, दिल की मिसाल एक पत्ते की सी है, जिस तरफ हवा उसे उड़ा के ले जाए उधर को उड़ जाता है। यहां पत्ता पड़ा हुआ है, इधर से हवा आएगी तो ये पत्ता इधर जाएगा ना, इधर से हवा आएगी तो ये पत्ता इधर जाएगा। ये तो नहीं कि पत्ता जम के खड़ा रहेगा, पत्ता उड़ जाएगा। और अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में एक दुआ सिखाई है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर देना, रहमत का मामला करना, बेशक आप बहुत देने वाले हैं। अब ईमान की हिफाजत कैसे करनी है? पहला काम, ईमान की हिफाजत की दुआएं। मसलन ये 2 दुआएं। दूसरा काम, ईमान की हिफाजत की दुआएं। ईमान की हिफाजत कैसे करें? एक काम तो हो गया दुआ। दूसरा काम अहले हक के साथ जुड़े रहें। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, जुड़े रहो दरख्त से। जब दरख्त से जुड़े रहोगे तो हरे भरे रहोगे, जब दरख्त से कट जाओगे तो पीले पड़ जाओगे, खुश्क हो जाओगे। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, दरख्त से पेवस्ता रहो और बहार की उम्मीद रखो, अल्लाह हरा भरा रखेगा। ये 2 बातें हो गई। अहले हक कौन है? अहले हक तबलीग वाले हैं। अहले हक कौन है? बोलिए। ये अहले हक है। अहले हक कौन है? ये मदारिस में अपनी जिंदगियां चटाइयों की नजर करके सारी दुनिया को इल्म का नूर देने वाले उलमाए किराम हैं। ये अहले हक हैं। और खानकाहों में बैठकर लोगों के दिलों में नूर डालने वाले और लोगों के अंदर की बीमारियां निकालकर उनको अल्लाह से मिलाने वाले, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत से सरशार करने वाले खानकाहों वाले मशाइख हैं। ये सब अहले हक है। इनके साथ जुड़े रहना, इनके साथ ताल्लुक रखना, इनके साथ उठते बैठते रहना, ये ईमान की हिफाजत का जरिया है। जो लोग, गौर से सुनिए, जो लोग, जिन लोगों के दिलों में सोशल मीडिया ने अहले दीन के खिलाफ नफरत डाल दी है ना, वो जी देखा है तबलीग वालों को, वो देखा है इन मौलवियों को, वो देखा है इन बुजुर्गों को। इस सोशल मीडिया ने या किसी राह से हटे हुए गुमराह शख्स ने, जिसने इनके दिलों में इस तबके की नफरत डाल दी है ना, तो सच पूछे वो हर वक्त खतरे में है, हर वक्त खतरे में है। जो लोग गालियां देते हैं ना दाढ़ी वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, मौलवियों को, तबलीग वालों को, उलमा को, दीनदारों को, ये सब खतरे में है। ये सब खतरे में है। ये सब खतरे में है। अगर ये तौबा तायब न हुए, ये सब के सब दज्जाल का लुकमा बन जाएंगे। किसका लुकमा बन जाएंगे? बोलिए। ये सब दज्जाल का लुकमा बनने वाले हैं अगर इन्होंने तौबा न की तो। मन आदा ली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करता है ना, फिर मेरी उसके साथ जंग है। और अल्लाह जैसे जंग करे तो वो जीतता नहीं है, वो हारता है। अल्लाह जिससे जंगजू हो जाए, अल्लाह जिससे लड़ाई पे उतर आए, वो जीत नहीं सकता, उसने हारना है। अल्लाह जिससे जंग करे
اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. یہ دوسرا کام ایمان کی حفاظت کے لیے یہ دوسرا کام. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس کی ہر فتنے سے حفاظت کرتے ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. 3 قصے سنائے اللہ نے. 3 قصے. ایک اصحاب کہف کا قصہ، ایک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ، اور ایک ذوالقرنین کا قصہ. یہ 3 مین قصے ہیں سورہ کہف میں. ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو آپ نے سلام نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی سورہ کہف پابندی سے پڑھے گا اس کی فتنوں سے حفاظت کریں گے، تو وہ فرماتے تھے اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قصے سنائے ہیں. 3 قصے سنائے ہیں اور اس میں اشارہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی سے جڑے رہو، ان تینوں سے جڑے رہو تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی کا اس طرف. یہ حضرت جی فرماتے تھے، اور فرماتے تھے پہلا قصہ اصحاب الکہف کا، یعنی غار میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہے اور وہیں چھپ کے وہیں سو گئے اور وہیں رہ گئے اور وہیں فوت ہو گئے. اس سے مراد خانقاہوں کے مشائخ ہیں. وہ بھی خانقاہوں میں بیٹھے رہتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو آدمی جاتا ہے اس کے دل پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کے دل میں نور ڈالتے ہیں اور اس کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں. اور دوسرا قصہ اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شاگرد بنایا، خضر علیہ السلام کو اللہ نے اس قصے میں استاد بنایا. اس سے اشارہ مدارس اور علماء کی طرف ہے کہ جو مدارس اور علماء سے جڑے گا وہ فتنوں سے بچ جائے گا. اور تیسرا قصہ اس میں ذوالقرنین کا ہے، جو دائی تھے جنہوں نے ساری دنیا میں پھیل کر اللہ کا پیغام پہنچایا، ساری دنیا میں پھیل کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کا نام پہنچایا. جن کا نام ذوالقرنین ہے وہ مغرب بھی پہنچے اور مشرق بھی پہنچے اور بین السدین بھی پہنچے. جہاں یاجوج ماجوج تھے وہاں بھی پہنچے. ساری دنیا پہ اللہ نے ان کو چکر لگوایا اور وہ ساری دنیا میں سیر کرنے نہیں گئے تھے، پکنک کرنے نہیں گئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے گئے تھے. یہ دعوت کا قصہ اللہ نے سنایا. تو ہمارے حضرت جی فرماتے تھے اللہ نے تیسرا قصہ دعوت والوں کا سنایا کہ اگر دعوت والوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. 2 کام ہو گئے، ایک تو ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے اور ایک ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ 2 کام ہو گئے. تیسرا کام گھر کا ہر فرد ایک تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اور روزانہ بلا ناغا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں پابندی کے ساتھ پڑھا کرے. یاد بھی کر لے اور پڑھا بھی کرے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جو آدمی ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا اللہ تعالیٰ 8 دن تک اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لی اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد کر لی، دجال اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس سے من الدجال، وہ دجال سے محفوظ ہو گیا. تو تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف یاد کرنی ہے. سورہ کہف ہر جمعے کو سارا گھر پڑھے، سارا گھر ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے اور سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں آپ بھی یاد کریں، بچے بھی یاد کریں، عورتیں بھی یاد کریں اور روزانہ پڑھ لیا کریں. ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. کتنے کام ہو گئے؟ اور چوتھا کام
ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی نسل، اپنے آس پاس کے لوگوں، اپنے گھر بار، اپنے مردوں، اپنی عورتوں میں یہ شعور بیدار کریں کہ ہم عام دور میں نہیں ہیں، ہم آخری دور میں چل رہے ہیں۔ ہم عام دور میں نہیں، ہم آخری دور میں چل رہے ہیں۔ ہم عام دور میں نہیں، ہم فتنوں والے دور میں چل رہے ہیں۔ ہم عام دور میں نہیں، ہم اس دور میں چل رہے ہیں جس دور میں ایمان ضائع ہوں گے، جس دور میں فتنے اٹھیں گے۔ ہم اس دور میں چل رہے ہیں جو دور قیامت کے بہت قریب ہے۔ ہم اس دور میں چل رہے ہیں جو قیامت کے بہت قریب ہے۔ اس کا شعور بیدار کریں اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنے گھروں میں، اپنے مذاکروں میں، اپنے درسوں میں، اپنے بیانوں میں، اپنے خطبات میں، ہر طرف اس کا شعور عام کریں کہ یہ دور وہ نہیں ہے کہ جب ہم بے فکر ہو کے دکان پہ جاتے تھے، دفتر جاتے تھے اور آ کے آرام سے سو جاتے تھے۔ چلو مسلمان تو ہیں، ہم اس دور میں نہیں ہیں، ہم اس دور میں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب آ گیا ہے۔ علامات صغرا پوری ہو چکی، علامات کبرا عنقریب ظاہر ہونے والی ہے، لہذا ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ جب آپ بچے کو بتائیں گے ہی نہیں بیٹا دسمبر آ رہا ہے، دسمبر آ رہا ہے، اس لیے سویٹر بھی اپنا نکالو، جیکٹ بھی نکالو، جرابیں بھی نکالو، اس لیے کہ اگر ابھی تم نے انتظام نہ کیا تو پھر پریشانی ہوگی۔ آپ نے حج کے لیے جانا ہے، ابھی آپ کی فلائٹ میں صرف 1 دن رہ گیا ہے، آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ کو شعور ہی نہیں ہے کہ میری فلائٹ میں 1 دن رہ گیا ہے۔ جب شعور نہیں ہے تو آپ اپنا بریف کیس تیار کریں گے، آپ اپنا بیگ تیار کریں گے، آپ اس میں احرام ڈالیں گے، آپ اس میں کپڑے ڈالیں گے، آپ اس میں کھانے پینے کا سامان ڈالیں گے، اس لیے کہ آپ کو شعور ہی نہیں کہ آپ کی کل فلائٹ ہے۔ جب شعور ہی نہیں ہوگا کہ ہم قیامت کے قریب چل رہے ہیں، ہم فتنوں کے دور میں چل رہے ہیں، تو بھئی تیاری کیسے کریں گے؟ یہ 4 کام کرنے ہمیں، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ 4 کام ہر مسلمان مرد کو بھی کرنے، عورت کو بھی کرنے، جوان کو بھی کرنے، بوڑھے کو بھی کرنے، بچے کو بھی کرنے، ورنہ سچ پوچھئے کسی وقت بھی ہمارا کانٹا تبدیل ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں، پتہ نہیں کس وقت کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنے ایمان کی فکر کریں گے؟ ایمان کی فکر کریں گے؟ ایمان کی فکر کریں گے؟ آخری بات، آخری بات تو ہے ایمان کی حفاظت کے 4 اسباب۔ اب یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ایمان جاتا کیوں ہے، ایمان جاتا کیوں ہے، ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایمان مکھن ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ مکھن ہے۔ ایمان مکھن ہے۔ آپ مکھن کو سمندر میں بھی ڈال دیں گے نا، ڈوبے گا نہیں۔ میں جب پہلی دفعہ گیا اللہ کے راستے میں، کالج میں پڑھتے تھے تو میں چلا، اللہ نے مجھے تبلیغ والے پیچھے پڑ گئے، چلو 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 چلو، ہم چلے گئے۔ تو والد صاحب نے، میرے بابا نے خط لکھا اور فرمایا بیٹا میری نصیحت ہے کہ تم دہی بن کے نہ آنا، مکھن بن کے آنا۔ یہ نصیحت لکھی بابا نے خط میں، دہی بن کے نہ آنا، مکھن بن کے آنا، اس لیے کہ دہی تو لسی بن جاتی ہے مگر مکھن تیرتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ مکھن مکس نہیں ہو جاتا، مکھن الگ ہی رہتا ہے، دہی تو مکس ہو جاتی ہے۔ تو مکھن جو ہوتا ہے نا، مکھن، ایمان مکھن ہے۔ ایمان کیا ہے؟ مکھن ہے۔ مگر یہ جو مکھن ہے نا، یہ تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ تپش کو برداشت نہیں کر سکتا۔ مکھن ہے تو مکھن، مکس نہیں ہوتا،
لیکن اگر اس کو حرارت ملے گی نا یہ پگھل جائے گا, کمزور پڑ جائے گا, اور اس کے مکس ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے. اگر اس کو حرارت لگ گئی نا, اس کو تپش لگ گئی, تو پھر اس کی طاقت کمزور پڑ جائے گی, یہ پگھل جائے گا اور اس کے مکس ہو جانے کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو ایمان مکھن ہے اور اس کو پگھلانے والی چیز کبیرہ گناہ ہے. جب انسان جھوٹ بولتا ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے, جب غیبت کرتا ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے, جب ننگی تصویر دیکھتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے, جب کسی عورت کے چہرے کو دیکھتا ہے یہ کمزور پڑ جاتا ہے, جب یہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو یہ کمزور پڑ جاتا ہے, جب یہ ناپ توڑ میں کمی کرتا ہے یہ اور کمزور پڑ جاتا ہے, جب یہ اوروں کی بے عزتی کرتا ہے تو ایمان اور کمزور پڑ جاتا ہے, جب یہ لڑائی جھگڑے ادھر مار ادھر مار, اوروں کی زمینوں پہ قبضے, اوروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں کرتا ہے تو یہ اور کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ کمزور ہوتے 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 اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سے جھٹکے سے ضائع ہو جاتا ہے. یہ جو سوشل میڈیا پر ننگی تصویروں کی بھرمار ہے نا, بھرمار, یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں خامخواہ, چاہیں نہ چاہیں خامخواہ, چاہیں نہ چاہیں خامخواہ. میں بیت اللہ شریف سے نکلا ہوٹل جانے کے لیے, ابھی بیت اللہ کے سفید فرش پر ہوں, بیت اللہ شریف کی سفید فرش پر, موبائل نکالا کسی کو کال کرنے کے لیے, جو ہی نمبر ملایا آئیمو پر تو ایک دم بالکل ننگی تصویر سامنے آ گئی. میں تو کال کرنے کے لیے بٹن دبایا تھا, بالکل ننگی تصویر سامنے آ گئی. یہ جو سوشل میڈیا پہ ننگی تصویروں کی بھرمار ہے نا, یہ دجال کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے. کس کے لیے زمین ہموار کی جا رہی ہے؟ بولیے. اس لیے کہ مضبوط ایمان تو دجال سے متاثر نہیں ہوگا. دجال کے دھوکے اور فریب میں وہ پھنسے گا جس کا ایمان پہلے ہی بجھ بجھ کے کمزور ہو چکا ہوگا. لہذا مستقل آپ کی نسل کے ایمان کو کمزور کرنے, مستقل آپ کے ایمان کو کمزور کرنے, مستقل ہمارے دلوں کو سیاہ کرنے کی 24 گھنٹے ایک کمپین چل رہی ہے ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. اور ہوتے 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 یہ ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ جب وہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کچھ کرتب دکھائے گا تو یہ کمزور ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو گناہ کر کر کے انتہائی کمزور کر دیا ہوگا, وہ اس کے دعوے سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دیں گے. ایمان کو کمزور کرنے والی چیز گناہ ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِهَا يَنزِلُ سَخَطُ اللَّهِ. گناہ سے بچنا, اس لیے کہ گناہ پر اللہ کا غضب اترتا ہے. گناہ سے کیا اترتا ہے؟ اللہ کا غضب اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اپنے بچوں کو بچائیں. جو ان گناہوں میں لگے ہوئے یہ سب خطرے میں ہیں, یہ سب خطرے میں ہیں. انہوں نے اپنے ایمان کی رسی کو جلا جلا کے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ہلکا سا بھی جھٹکا آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. تسبیح کے دانے جب آدمی زیادہ پھراتا ہے تو وہ جو دھاگا ہوتا ہے نا وہ گھس گھس کے کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ہلکے سے جھٹکے سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. گناہوں سے بچیں, خود بھی بچیں, اپنے گھر کو بچائیں, اپنی نسل کو بچائیں, سارے مسلمانوں کو بچائیں اور گناہوں کے اسباب سے بچیں, گناہوں کے اسباب سے بچیں. اب بتائیے, آپ نے اپنی نوجوان بیٹیوں کو بڑے بڑے موبائل دیے ہوئے ہیں تو ان کے کون سے باہر ملک میں آن لائن بزنس چل رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بھی بڑے موبائل دے دیے؟ بتائیے, اپنے ہاتھوں سے کیا ہے نا ہم نے یہ سارا. 5 بیٹے, 5 کے پاس موبائل, 3 بیٹیاں ہیں, 3 کے پاس موبائل, بیوی کے پاس الگ, آپ کے پاس الگ, اور جتنے بچے بچیاں ان کے موبائلوں میں پھر کوڈ بھی لگے ہوئے, کھول بھی نہیں سکتے آپ, چیک بھی نہیں کر سکتے اس میں ہے کیا. ہم کیوں نہیں سمجھتے, ہم کیوں نہیں جاگ رہے, ہم کیوں نہیں بیدار ہو رہے, ہمیں کیوں نہیں ہوش آ رہا؟ اگر اس وقت ہوش آیا
جب سب کا ایمان ضائع ہو جائے گا تو پھر ہوش میں آنا کچھ فائدے مند نہ ہوگا. اس لیے آج ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. گناہوں سے بچیں، گناہوں کے اسباب سے بچیں، ورنہ یہ عام دور نہیں ہے، ضائع ہو جائے گا ایمان. اور گناہوں سے بچنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ سے محبت ہے، ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ گناہوں سے بیزاری پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو، گناہوں سے بے رغبتی پیدا ہو اور گناہوں سے ہم بچ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.